منگل 2 ستمبر سن 2014 کے اس منفرد سے صوتی کالم کے ساتھ صفدر حمدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ صوتی کالم میں اس وقت آپ سے گفتگو کے طور پہ پیش کر رہا ہوں جب آپ سے چند لمحے پہلے پاکستان میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کا سارا شاخسانہ ختم ہوا ہے، اور جسے پوری کارروائی کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اگر سچ پوچھیں تو یہ سارا اجلاس نشستن، گفتن اور برخاستن کا بہترین مظاہرہ تھا۔ میرے جیسے صحافت، سیاست اور ادب کے طالب علم کی سمجھ میں قطعاً نہیں آیا کہ آخر پارلیمان کے اس مشترکہ اجلاس کی ضرورت کیا تھی، اور اگر ضرورت تھی تو اس کی منصوبہ بندی کیا تھی، اور اگر منصوبہ بندی تھی تو پھر اس اجلاس کا ہدف کیا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجھ طالب علم کی رائے کے مطابق اس اجلاس سے سوائے اعتزاز احسن کی ایک ایسی تقریر کے کہ شاید پیپلز پارٹی اپنا عکس عوام میں بہتر کرنا چاہتی ہو، زرداری صاحب کی رائے ونڈ کی ملاقات کے بعد، کہ جس میں سارے کا سارا زور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دیا، اور میاں نواز شریف کو، ان کی جماعت کو اور ان کی حکومت کو گویا ایک کھلا لائسنس دے دیا کہ ان کا جو جی چاہے وہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے صف اول کے بہت سے لوگ اپنی پارٹی کے سربراہوں کے اس فیصلے اور رویے سے نالاں بھی ہے اور اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اس رویے کا سارا اظہار جناب اعتزاز احسن نے بہت کھل کر اور بہت واضح الفاظ میں پارلیمان کے اس مشترکہ اجلاس کی اپنی تقریر میں کیا۔ بہت سی باتوں کے علاوہ جہاں سے اعتزاز احسن نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ایک حکایت سناتے ہوئے، اور یہ کہا کہ وہ شکر گزار ہیں عمران خان اور طاہر القادری کے کہ ان کی وجہ سے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ بھی یاد آ گئی اور وہ پارلیمان میں دوسری مرتبہ تشریف بھی لائے۔ اس اجلاس کی باقی تقریریں بھی تقریباً روایتی تھیں۔ خود آغاز کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے جو ساری گفتگو کی وہ سوائے اس کے کہ کسی تھانے کا روز نامچہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت اس طرح سے ایوان کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس بات کا اعتراف کرے کہ ان کی غلطیاں کیا تھیں، ان کی خامیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے یہ سیاسی صورتحال پیدا ہوئی، یا یہ سیکیورٹی اور امن عامہ کی صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے، اور پھر پولیس نے جس بے دردی سے پہلی رات کو آنسو گیس استعمال کی اور جس شدت سے لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، وہ تقریباً وہی فوٹیج نظر آ رہی تھی جیسے ماڈل ٹاؤن میں پنجاب کی پولیس یہ کام کر رہی تھی۔ بہت کم لوگوں کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ اسلام آباد کی اپنی پولیس تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، اور وہ تو شاید سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک سے ہی نمٹ سکتی ہے، اتنی زیادہ نہ ان کی تعداد ہے نہ ان کے وسائل ہیں اس قدر۔ اس پولیس میں بھی زیادہ تر تعداد پنجاب سے بلائی گئی پولیس کی تھی، اس کے بعد آزاد کشمیر سے بہت بڑی تعداد میں پولیس والے بلائے گئے تھے، ایف سی کے لوگ موجود ہیں، رینجرز ہے، فوج ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایک بات قطعاً، ویسے تو بہت سی باتیں کیا تقریباً ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، میری سمجھ کم ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب کی یہ بات قطعاً سمجھ نہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے کہ میرے پاس یہ بھی معلومات تھی، میرے پاس وہ بھی معلومات تھیں، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس چھینیاں ہیں، ہتھوڑے ہیں، غلیلے ہیں، یہ دروازے تک اکھاڑ سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ جس کے پاس سب سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں، اس کے پاس یہ معلومات موجود تھیں اور انہوں نے اس ساری صورتحال کے تدارک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارا پارلیمان کا اجلاس جیسے ایک مصرع ترے پر کہا ہوا مشاعرہ تھا، اور جس میں بے وزن غزلیں اور نظمیں زیادہ تھیں۔ ایک اہم تقریر ہمارے یونیورسٹی کے زمانے کے دوست اور بعد میں خود کو باغی کہلانے والے جناب جاوید ہاشمی کی تھی۔ جاوید ہاشمی ایک روز پہلے اپنے طور پر بہت سے ایسے انکشافات کر چکے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں بہت برے اثرات بھی ڈالیں گے، لیکن وہ چونکہ تحریک انصاف کے باقی استعفوں کے ساتھ ان کا استعفیٰ بھی شامل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پارلیمان کے اس مشترکہ اجلاس میں اپنے دوستوں سے مشورے کے بعد آئے۔ تقریر ان کی بھی اچھی تھی، لیکن یہ تقریر بھی زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ان کے شکوے اور عمران خان سے ان کے شکوے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کے حوالے تھی۔ مجھے ان کی گفتگو میں جو بات سب سے اچھی لگی وہ ببانگ دوحل اس بات کا اعتراف ہے کہ اس ملک میں بجا اور بیجا دونوں طریقوں سے حکومتوں کو لانے اور حکومتوں کو واپس لے جانے کے ذریعے وسائل اور طریقے موجود ہیں۔ ایک عام بات انہوں نے کی وہ یہ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے آج تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ مسلم لیگ بارہا اقتدار میں آنے کے باوجود وہیں کھڑی ہے جہاں ایک پارٹی کے آغاز کے طور پر تھی۔ جناب جاوید ہاشمی نے اپنی گفتگو کے اختتام پر اپنا استعفیٰ قومی اسمبلی کے فلور پر پیش کیا، یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان کے ساتھ جو استعفے دیے گئے تھے وہ استعفیٰ ان کا اصل ہے اور اس پر انہی کے دستخط ثبت ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایوان سے خطاب کیا، ایم کیو ایم کے صدیقی صاحب نے بھی خطاب کیا، اچکزئی صاحب نے بھی گفتگو کی۔ یہ ساری روایتی تقریریں تھیں جو زیادہ تر حکومت کی حمایت میں تھی، لیکن جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ دو تقریریں خاص طور پر محل نظر رہیں، اس میں ایک اعتزاز اعظم صاحب کی اور ایک جاوید ہاشمی صاحب کی۔ مجھے بہت مختصر طور پر ایک بات کرنی ہے، اور ظاہر ہے نہ میں تقریر کا آدمی ہوں اور نہ یہ تقریر کا وقت ہے، مبصر میں ویسے نہیں ہوں کہ اس ساری صورتحال پر تبصرہ کروں۔ مجھے صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پارلیمان کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر کوئی راستہ ایسا متعین کریں گے کہ یہ سیاسی صورتحال اور امن عامہ کی صورتحال جو اسلام آباد کے ساتھ اب خراب ہو کر پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی ہے، اسے درست کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ مشترکہ پارلیمان جو ہے وہ کوئی کمیٹی ایسی بنائے گی کہ جو جا کر قادری صاحب اور عمران صاحب سے گفتگو کرے گی، کوئی ایسی قرارداد پیش کی جائے گی کہ جس کی جو فقط لفظی قرارداد نہ ہو بلکہ اس عملی قرارداد کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دیا جائے کہ گزشتہ کئی روز سے تقریباً 3 ہفتوں سے اسلام آباد میں موجود یہ لوگ، جس میں بہت سی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شیخار بچے بھی ہیں، یہ اس طرح سے دھرنے کی حالت میں اور اب احتجاج کی حالت میں اور برے حالات میں یہاں موجود ہیں، یہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو میں بہت واضح کھلے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہایت ناکام پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا، جس میں کسی ایک نے تقریر کرنے والے نے نہ ان حالات کے تدارک کے لیے کوئی ایک نسخہ پیش کیا، نہ اس حالت کو ختم کرنے کے لیے کسی رخ کی نشاندہی کی، اور اگر یہ کر لیا جاتا
اور ساری پارلیمان مل کر پرائم منسٹر سے یہ کہتی کہ وہ خود براہ راست ان سے رابطہ کریں، عمران خان اور طاہر القادری سے، اور پھر پارلیمان کی ایک مشترکہ کمیٹی ان کے ساتھ موجود ہو اور یہ لوگ بیٹھ کر ان سے بات کریں اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو فوراً منظور کرنے کے بعد ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ مسئلہ کسی کے مطالبات کو منظور کرنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ان مطالبات کو منظور کرنے کے بعد اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حالات پیدا ہوئے اور اس سے پہلے جب طاہر القادری نے دھرنا اسلام آباد میں دیا تھا تو اس وقت بھی سمجھوتا ہو گیا تھا، مگر وہ سمجھوتا منہاج القرآن میں ہونے والی ایک میٹنگ، ایک اجلاس سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم راہ گم کردہ قوم ہیں۔ اگر ہم قوم ہیں تو ہمیں اپنی سمت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی منزل معلوم نہیں، ہم آنکھیں بند کر کر اور فقط اللہ پہ توکل کر کے اور صرف یہ کہہ کے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ حامی و ناصر ہے، ہم ایک ایسے راستے پر گامزن ہیں جس کی کوئی سمت نہیں، جس کی کوئی منزل نہیں۔ آج کے اجلاس میں ایک بار پھر یہ کہوں، اگر حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی ایک ایسا نقطہ دیتے کہ کس طرح سے اس صورتحال کو ختم کیا جائے، گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اجلاس تھا۔ یہ اجلاس لک فارورڈ تھا، اس سے ہم نے آگے دیکھنا تھا کہ یہ پارلیمنٹ مل کر اس صورتحال سے کس طرح نبٹ سکتی ہے۔ میں اب اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں روایت کے طور پر ایک فقرہ یہ جو بولا جاتا ہے کہ اللہ رحم کرے گا، تو اللہ کی رحمانیت کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے کام ہمیں خود بھی کرنے ہیں اور ہر کام جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آئیے آج کی اس گفتگو کو ان چند اشعار پہ ختم کروں کہ جہاں بھر میں ہمیں شرما رہے ہیں مناظر ٹی وی جو دکھلا رہے ہیں، کسے ہے خوف رسوائی کا یارو، ہم اکثر پہلے بھی رسوا رہے ہیں۔ یہاں پر خون ناحق بہہ رہا ہے، وہ کاروبار کو چمکا رہے ہیں کہ جیسے شہر میں بارات اتری، یوں بارش آگ کی برسا رہے ہیں۔ سیاست کی یہ منڈی جھوٹ کی ہے، سیاستداں ہمیں بہکا رہے ہیں۔ وہ جھوٹی بات کہہ کر کب ہے نادم، ہم اپنے آپ سے شرما رہے ہیں۔ اور صحافت اب نجاست بن گئی ہے، صحافت اب نجاست بن گئی ہے، لفافوں پر لفافے آ رہے ہیں۔ سکوں میں ہیں ہمارے صدر صفدر، سکوں میں ہیں ہمارے صدر صفدر، میاں ممنون ٹھمری گا رہے ہیں، میاں ممنون ٹھمری گا رہے ہیں۔ صفدر حمدانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔